بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں عاطف الیاس۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع آپ کی درسی کتاب کی ایک غزل جس کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ اس غزل کے ہم پہلے 4 اشعار کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم آخری 2 اشعار کا مطالعہ کریں گے۔ تو شعر نمبر 5 یعنی غزل کا، اور آج کا پہلا شعر پڑھنے کے لیے ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ تو شعر نمبر 5 ہے جی: دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ تو سب سے پہلا جو ہم شعر پڑھنے کے بعد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں اور پھر شعر کا کچھ مفہوم سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اہم نکات کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس شعر میں لفظ دارا آیا ہے۔ دارا یہاں پر تلمیح ہے۔ دارا دراصل ایران کے حکمرانوں کا لقب تھا، اور کئی دارا جو ہے وہ حکومت کرتے رہے ہیں۔ یہاں میں نے دارا اول کے حوالے سے لکھا ہے کہ دارا اول کا جو زمانہ تھا وہ قریباً 550 قبل مسیح سے 486 قبل مسیح تک کا زمانہ ہے۔ قبل مسیح کے حوالے سے میں وضاحت کر دوں تاکہ طالب علموں کو آسانی رہے۔ قبل مسیح کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ 550 قبل مسیح تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 550 سال پہلے۔ تو جیسا کہ آج جانتے ہیں کہ آج ہم جو کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں وہ عیسوی کیلنڈر ہے، اور عیسوی کیلنڈر کے حساب سے آج 2020 ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک 2020 سال گزر چکے ہیں۔ لیکن جب ہم قبل مسیح کا کیلنڈر استعمال کرتے ہیں یا وقت بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مسیح، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، تو قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ۔ تو دارا اول کا جو زمانہ ہے وہ 550 قبل مسیح سے قریباً 486 قبل مسیح تک ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ دارا سے مراد دارا سوم بھی ہو سکتا ہے۔ دارا سوم کا زمانہ وہی ہے جو اس شعر میں دوسرے نام جو ذکر جس کا کیا گیا ہے سکندر اعظم، تو دارا سوم کا زمانہ وہی ہے جو سکندر اعظم کا زمانہ ہے۔ اور دارا سوم کے حوالے سے خاص بات یہ ہے کہ اس نے سکندر سے شکست کھائی تھی۔ تو یہاں پر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں کہ دارا یعنی اگر دارا اول کو دیکھا جائے جس کا زمانہ 550 قبل مسیح سے 486 قبل مسیح تک ہے، اس نے ایک عظیم ایرانی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ قریب قریب اس کی حکومت جو ہے وہ آدھی دنیا پر قائم تھی، اور اس نے اپنے جو ملک میں اپنی ریاست میں بڑی ہی انقلابی قسم کی جو ہیں وہ اصلاحات کی تھی، اور اس کا زمانہ بھی اچھا خاصا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی اولاد جو ہے وہ حکومت کرتی رہی، پھر آگے چل کر دارا سوم جب حکمران بنا تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ دارا سوم کا زمانہ وہی ہے جو سکندر اعظم کا زمانہ ہے۔ تو دارا سوم کو سکندر نے شکست دی تھی اور ایران پر جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کی تھی۔ تو دارا جو ہے وہ دراصل ایران کے عظیم بادشاہ کی طرف ایک اشارہ ہے، اس لیے یہ تلمیح ہے۔ دوسری تلمیح اس میں جو ہے وہ ہے سکندر۔ سکندر جو ہے سکندر اعظم کے نام سے معروف ہے، انگریزی میں اسے الیگزینڈر دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا جو زمانہ ہے وہ 356 قبل مسیح سے لے کر 323 قبل مسیح تک کا زمانہ ہے۔ یہ جوانی ہی میں مر گیا تھا، قریباً 33 سال کی عمر میں، لیکن اس تھوڑی سی عمر میں اس نے بہت ساری دنیا فتح کی تھی۔ یہ مقدونیہ کے بادشاہ کا بیٹا تھا اور 22 سال کی عمر میں یہ حکمران بن گیا تھا۔ مقدونیہ یونان کی ایک ریاست تھی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یونان اس دور میں بہت چھوٹی چھوٹی سی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جن میں ایتھنز، مقدونیہ اور اسپارٹا جو ہے وہ معروف ہیں۔ تو سکندر اعظم مقدونیہ کا شہزادہ تھا اور اپنے باپ کے مرنے پر یہ اس کا حکمران بنا۔
تو سکندر کا جو دور حکمرانی ہے وہ صرف 11 سال کا ہے. 22 سال کی عمر میں یہ حکمران بنا اور 33 سال کی عمر میں یہ مر گیا. تو اس نے لیکن ان 11 سالوں کے دوران بہت ساری دنیا فتح کی. اس نے سب سے پہلے یونان کو متحد کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مصر، ایران اور یہ ہندوستان تک آیا. یہاں اس نے دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس کو شکست دی اور پھر یہاں سے وہ واپس چلا اور پھر بابل میں ایک رات جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ نمونیے سے مر گیا. تو یہ دوسرے ایک عظیم بادشاہ کا ذکر ہے. تو عام طور پر ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے دارا کو اور سکندر کی عظمت کو، ان کے جاہ و جلال کو اور ان کی فتوحات کو نمایاں کرنے کے لیے عام طور پر ان دونوں کے ساتھ اعظم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دارا اعظم اور سکندر اعظم. لیکن ایک بات میں یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ یہ جتنے مرضی بڑے فاتح تھے لیکن انسانی اور اخلاقی معیار کے اوپر یہ پورے نہیں اتر سکے. خصوصاً جو سکندر ہے یہ بہت ظالم تھا اور بہت زیادہ قتل و غارت گری کیا کرتا تھا اور اس کے اپنے دوست جو قریبی دوست تھے جو کہ بڑے اہم عہدوں پر تھے وہ بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہے. تو اس نے اپنے بہت سے دوستوں کو اور اپنے بہت سے قابل جرنیلوں کو محض شک کی بنیاد پہ ہلاک کروا دیا. تو دارا اور سکندر اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے عظیم فاتحین میں جگہ پاتے ہیں اور اس لیے یہاں پر اقبال نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ یہ دونوں فاتحین جو ہیں وہ دنیا کے نامور بادشاہ رہے ہیں اور ان کے جو جاہ و جلال اور ان کی جو حکومت ہے اور ان کا جو دور حکومت ہے وہ بے شمار فتوحات کا دور ہے اور انہوں نے بہت سی دنیا اور ملک جو ہیں اور شہر جو ہیں، قصبے اور گاؤں جو ہیں وہ فتح کیے. تو یہ فتوحات ان کو تاریخ میں زندہ رکھتی ہیں. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کا یہاں پر جو نقطہ نظر ہے وہ ذرا بالکل مختلف ہے. اقبال کہتے ہیں کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہے. وہ مرد فقیر، وہ درویش، وہ انسان اولا ہے، بہتر ہے ہو جس کی فقیری میں، جس کے فقر میں، جس کی درویشی میں، جس کے کردار میں بوئے اسد اللہی. بوئے اسد اللہی کا مطلب ہے کہ اسد اللہ کی خصوصیات. اسد اللہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ایک لقب ہے، یعنی اللہ کا شیر. اور اقبال یہاں پر ایک موازنے کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں. تو اقبال یہاں پر موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دارا و سکندر سے، یعنی ان عظیم فاتحین سے، ان بڑے بادشاہوں سے وہ مرد فقیر بہتر ہے، وہ درویش بہتر ہے جس کے فقر میں، جس کے کردار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو رنگ ہے وہ موجود ہے، ان کے کردار کی جھلک موجود ہے، ان کے فقر کی جو ہے نا وہ جھلک جو ہے وہ موجود ہے. تو آئیے اب ہم نے ایک بنیادی خیال جو ہے وہ سمجھ لیا ہے جو اس کا مفہوم بھی ہے. اب ہم اہم نکات کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلے دارا کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ دارا 550 سے 486 قبل مسیح تک ایک عظیم ایرانی سلطنت کی بنیاد رکھنے والا فاتح ہے، حکمران ہے. آدھی سے زیادہ دنیا پر اس نے حکومت کی. سکندر اعظم ہے جس نے 356 قبل مسیح سے 323 قبل مسیح تک کا اس کا زمانہ ہے اور اس نے قریباً 11 سال دنیا پر حکومت کی. 11 سال تک یہ مقدونیہ یونان کا حکمران رہا. مصر فتح کیا، ایران فتح کیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علاقے فتح کیے. جہاں ہندوستان ہے، ہندوستان کا معاملہ ہے تو یہ ہندوستان تک آیا اور یہاں دریائے جہلم کے کنارے اس نے راجہ پورس کو شکست دی اور پھر یہاں سے واپسی پر یہ بابل میں ایک رات نمونیے سے مر گیا. تو دوسرا جو لفظ ایک آیا ہے فقر، یہاں پر مرد فقیر کا ذکر آیا ہے کہ وہ مرد فقیر جس کی فقیری میں، یہاں پر یہ دو لفظ آئے ہیں، مرد فقیر اور جس کی فقیری میں، یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ فقر سے نکلے ہیں. تو فقر کا کیا مطلب ہے؟ فقر کا مطلب ہے یعنی دنیا سے محبت نہ کرنا، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے محبت نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک روایت جو ہے وہ منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الفقر فخری،
فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا میں کچھ اس طرح رہتا ہے کہ اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بساتا۔ وہ دنیا گزارتا ضرور ہے لیکن دنیا کی محبت کو جو ہے اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ وہ دنیا کی ہوس میں اور دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر کو دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو دیکھیں، تو ایک بات میں پہلے یہاں پر وضاحت کر دوں کہ عام طور پر اقبال اپنی شاعری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر کو ایک آئیڈیل اور ایک جو ہے نا مثالی کردار کے روپ میں پیش کرتے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مطلب جو ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جید صحابہ کرام میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو اقبال ان کے کردار کو، ان کے فقر کو، ان کے اندر جو شان فقر سے خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں، اقبال جو ہے ان کو ایک مثالی کردار کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ تو اقبال یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد فقیر جس کے فقر میں، جس کی فقیری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رنگ موجود ہے، جھلک موجود ہے، ان جیسی خوبیاں موجود ہیں، مثلا اس کے اندر جو ہے وہ شان فقر موجود ہے، اس کے اندر علم کا جو ہے وہ ایک دریا موزن ہے، وہ شجاعت کی خوبیوں سے مزین ہے۔ یعنی آپ جانتے ہوں گے کہ علی کرم اللہ وجہہ کی کردار میں آپ اس بات کے مطلب جو ہے نا وہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کے کردار میں ہمیں فقر کے یہ دونوں رنگ نظر آتے ہیں، یعنی ایک طرف وہ جو ہے وہ سوکھی اور جو ہے نا وہ کھا کر گزارا کرنے والے ہیں، یعنی جو ہے اس پر مطمئن رہنے والے ہیں، قناعت کرنے والے ہیں، تو دوسری طرف وہ میدان جنگ کے شجاع بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھاتے ہیں۔ تو اقبال اصل میں اسی فقر کو پسند کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ مومن کا فقر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، یعنی وہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا، وہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتا ہے، وہ جو ہے اس پر قناعت کر لیتا ہے، لیکن جب شجاعت دکھانے کی باری آتی ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ پھر اپنے بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، پھر اس کے اندر غیرت کی خوبی موجود ہو۔ غیرت اور خودداری آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسان کے اندر بے باکی اور بے خوفی پیدا کرتی ہے، اور یہ مومن کی لازمی صفات میں سے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیرت جو ہے اور بے باکی اور بے خوفی جو ہے یہ مومن کی لازمی صفات میں سے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ بے باک ہوتا ہے اور بے خوف ہوتا ہے۔ یہی بات ہم اس سے اگلے شعر میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد حکمت ہے، یعنی عقل ہے، حکمت عقل کی پختہ ترین شکل ہے، تو اور اس کے بعد جو ہے وہ تقویٰ ہے، عدل ہے، زہد ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو یہ تمام وہ خوبیاں ہیں جو ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کردار میں، ان کے فقر میں، ان کی درویشی میں ہمیں یہ تمام خوبیاں دکھائی دیتی ہیں۔ خاص بات کیا ہے؟ خاص بات میں آپ کو ایک سمجھاؤں کہ دیکھیے دارا اور سکندر تو دنیا کے فاتحین ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا فتح کی، لیکن ایک چیز خاص دیکھنے والی یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ محض دنیا کے فاتحین میں سے نہیں ہیں، وہ دلوں کے فاتحین میں سے بھی ہیں، وہ دلوں کو فتح کرنے والے بھی ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ صرف دنیا ہی میں بلند نہیں ہے، بلکہ روحانی مقام اور مرتبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اصل چیز جو ہے انسان کا روحانی مقام اور مرتبہ ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے شعر میں یہ بات پڑھی بھی تھی کہ اقبال نے مرد مومن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ طائر لاہوتی ہوتا ہے، یعنی لاہوت کے مقام پر اڑنے والا، اللہ سے نزدیک ترین رہنے والا۔ تو یہ دارا اور سکندر تو محض دنیا کے فاتحین میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اپنا وقت گزار کے چلے گئے، قتل و غارت گری کر کے چلے گئے، لوٹ مار کر کے چلے گئے، اور پھر ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ
صرف دنیا کے فاتحین میں سے نہیں ہیں، وہ دلوں کے فاتحین میں سے بھی، ان کا روحانی مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند ہے، اور وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ آج بھی ان کا کردار جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی ہم اس کو اپنے لیے رہنما بنا سکتے ہیں، لیکن دارا اور سکندر کو ہم اپنا رہنما نہیں بنا سکتے۔ وہ تاریخ کی کتابوں میں اپنے کارناموں کی وجہ سے اور اپنی جو قتل و غارت گری ہے یا لوٹ مار ہے اس کی وجہ سے زندہ تو ہیں، لیکن وہ ہمارے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اقبال اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آئیڈیل انسان کے روپ میں پیش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مومن کے اندر اگر شان فقر پیدا ہو تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پیدا ہو، پھر اس کے اندر بے شمار خوبیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اقبال موازنہ کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ دارا و سکندر بڑے بادشاہ ہوں گے سو ہوں گے، لیکن وہ مرد فقیر، وہ درویش جس کے فقر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں موجود ہیں، رنگ موجود ہے، جھلک موجود ہے، ان کی صفات موجود ہیں، ان کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ یہ دارا اور سکندر اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اصل موازنہ کردار کے لحاظ سے ہے، اصل موازنہ اخلاق کے لحاظ سے، اصل موازنہ شان فقر کے لحاظ سے، اصل موازنہ روحانی مقام اور مرتبے کے لحاظ سے کہ اس میں کون بلند ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بات پھر واضح کر دوں کہ موازنہ کیا جا رہا ہے کہ دارا اور سکندر جیسے بڑے بادشاہوں اور ایک مرد فقیر میں، اور وہ مرد فقیر ان سے بلند مقام رکھتا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کی فقیری میں، اس کے فقر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں کا رنگ موجود ہے، جھلک موجود ہے۔ تو یہ ہے اس شعر کا بنیادی خیال، تصور۔ آئیے اب ہم حوالہ جات دیکھ لیتے ہیں۔ عبدالحمید عدم کا شعر ہے کہ وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، بے نظیر، بے مثال۔ اقبال کا شعر ہے کہ نہ تخت و تاج میں یعنی بادشاہت میں، نہ لشکر و سپاہ میں، اور نہ ہی لشکر و سپاہ کی طاقت میں، نہ ہی بادشاہت کے جاہ و جلال میں، نہ ہی لشکر و سپاہ کی طاقت میں، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات ایک مرد فقیر کی بارگاہ میں، محفل میں موجود ہے، وہ ان بادشاہوں کے درباروں میں اور لشکر و سپاہ کی طاقت میں نہیں ہے۔ یہ بھی موازنہ ہے، اور یہ شعر جو ہے وہ آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ پھر اقبال ہی کا شعر ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں۔ یہ جو جہان تگ و دو ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس میں غیرت بہت چیز ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ یہ پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، یہ درویش کو بادشاہ بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ غلام کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اسی غزل کے پہلے شعر میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، تو غلام بادشاہ بن جایا کرتے ہیں۔ تو اس میں غیرت جو ہے یہ بنیادی وصف ہے، بنیادی خوبی ہے۔ یہ انسان کے اندر وہ بے باکی اور بے خوفی پیدا کرتا ہے جو اسے کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتی سوائے ایک الہ کے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر ہمارا شعر نمبر 5 اور آج کا پہلا شعر مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم دوسرے شعر کے لیے دوسرے بورڈ پہ چلتے ہیں، آئیے۔ تو آئیے آج کے دوسرے اور اس غزل کے آخری شعر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شعر پڑھتے ہیں۔ آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو باہی۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں اور مفہوم سمجھتے ہیں بنیادی۔ آئینے جواں مرداں، آئین قانون کو کہتے ہیں، جواں مرداں بہادر لوگوں کو کہتے ہیں۔ مراد ہے بہادر لوگوں کا قانون یا بہادر لوگوں کی خوبیاں یا بہادر لوگوں کا بنیادی وصف۔ تو بہادر لوگوں کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں حق گوئی و بے باکی۔ تو اقبال نے پہلے مصرعے میں بہادر لوگوں کی دو بنیادی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے، دو بنیادی اوصاف کا ذکر کیا ہے۔
ایک ہے حق گوئی سچ بولنا اور دوسرا ہے بے باکی یعنی بے خوف ہونا۔ اللہ کے شیروں کو، تو جن کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں یعنی حق گوئی اور بے باکی، وہ ہیں اللہ کے شیر۔ یہاں پر انہیں شیر کہا گیا ہے یعنی بہادر لوگ کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، روباہی کہتے ہیں لومڑی جیسی چالاکی، روبا کہتے ہیں فارسی میں لومڑی کو، تو روباہی کا مطلب ہے لومڑی جیسی چالاکی، ہوشیاری، منافقت، یعنی وہ منافقت، وہ چالاکی، وہ ہوشیاری جو انسان جو ہے نا وہ آگے نکلنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ شیروں کے مقابلے پر روباہی لائی گئی ہے، یعنی جن میں یہ بنیادی خوبیاں موجود ہیں وہ اللہ کے شیر ہیں، اور جن میں یہ خوبیاں نہیں ہوتی، جو منافق ہوتے ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، جو خوشامد پسند ہوتے ہیں، یا جو انسان پرست ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ روباہ کی طرح منافق ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں اور تیز ترار ہوتے ہیں۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ بہادر لوگوں میں روباہی نہیں ہوتی، بہادر لوگوں میں حق گوئی اور بے باکی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اقبال نے بہادر لوگوں کی دو بنیادی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آئیے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ یہاں بہادر لوگوں کی دو بنیادی صفات کا تذکرہ ہے، اور دراصل یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں جواں مرداں سے مراد بندہ مومن ہے، یعنی دراصل اقبال بندہ مومن کے ہی جو ہے وہ اوصاف بیان کر رہا ہے، انہی کی خوبیوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ بندہ مومن کی صفات ہیں، بندہ مومن کی خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلے حق گوئی ہے، سچ بولنا ہے، اور اس کے لیے میں ایک چیز واضح کر دوں کہ سچ بولنا آسان کام نہیں ہے، سچ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر جب انسان سچ بولتا ہے تو حالات اس کے لیے آسان نہیں رہتے، حالات اس کے لیے بے حد مشکل ہو جاتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی جو روبا کی طرح چالاک ہوتے ہیں، لومڑی کی طرح ہوشیار ہوتے ہیں، تیز ترار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، منافقت سے کام لے کر، جھوٹ سے کام لے کر، ٹھیک ہے، وہ اپنا کام نکالتے رہتے ہیں، مشکل حالات سے بچ بچ کر چلتے رہتے ہیں۔ جہاں مشکل حالات آئے جھوٹ بولا اور ان سے نکل گئے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں، حق گوئی بندہ مومن کا وصف ہے، اللہ کے شیروں کا وصف ہے کہ وہ وہاں پر بھی سچ بولتے ہیں جہاں ان کے دل و جان کے جانے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ وہ اس حوالے سے کسی ڈر کا شکار نہیں ہوتے ہیں، کسی خوف کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ انہیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میری جان چلی جائے گی، یا جو ہے وہ میرا مالی نقصان ہو جائے گا، یا جو ہے وہ مجھے کسی منصب سے اتار دیا جائے گا۔ تو اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے، بندہ مومن جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ حق گو ہوتا ہے۔ تو حالات کیسے ہی مشکل کیوں نہ ہو، مومن ہمیشہ حق گوئی سے کام لیتا ہے، اور حق گو انسان ہمیشہ صاف اور کھرا ہوتا ہے، وہ صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ جو اس کی زبان پر ہوتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتا ہے، یا جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ تو بندہ مومن کا ایک بنیادی وصف ہے کہ وہ حق گو ہو۔ ایک بات بڑی اہم ہے جو میں دوسری خوبی پڑھانے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری صفت ہے بے باکی، یعنی بے خوف ہونا، اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا، اس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اسے دنیا کے کسی حکمران کا، دنیا کی کسی طاقت کا، دنیا کی کسی انسان کا، دنیا کی کسی نقصان کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، اور وہ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے والا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث ہے کہ جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتا ہوا مارا جائے وہ شہیدوں کا سردار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت بڑا کام ہے جو بندہ مومن سر انجام دیتا ہے، کہ وہ ظالم سے ظالم انسان کے سامنے بھی، جہاں اس کے جان اور دل کو جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے، مال کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ بے خوف ہوتا ہے اور حق گوئی سے کام لیتا ہے۔ اب یہاں میں ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں، یہ دونوں خوبیاں بندہ مومن میں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ پیدا ہوتی ہیں ایک رب پر ایمان لانے سے، ایک اللہ پر ایمان لانے سے۔ جب انسان توحید پر ایمان لے آتا ہے
اور اپنے ایمان میں وہ کھرا ہوتا ہے، ایمان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے بندہ جو ہے وہ بندہ مومن جو ہے وہ بے خوف ہو جاتا ہے اور حق گو ہو جاتا ہے۔ پھر اسے یہ ڈر نہیں رہتا کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انسان اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب اختیار اور ساری طاقتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر اللہ چاہے تو اس پر مصیبت آ کر رہے گی۔ یعنی یہ دونوں باتیں ہیں، اگر انسان جو ہے وہ مصیبتوں سے بچتا ہے تو اللہ کے کرم سے، رحمت سے، اور اگر اس پر مصیبت آتی ہے تو اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس کی آزمائش کے لیے آتی ہے۔ تو اس لیے بندہ مومن جس کا ایمان توحید پر جم جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، ایمان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، تو وہ حق گو اور بے باک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک سجدے پر یقین رکھتا ہے، 1000 سجدے نہیں کرتا۔ ہر انسان کے سامنے، ہر طاقت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ایک رب کے آگے انسان سجدہ ریز ہو جائے تو 1000 سجدوں سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ تو یہ ہے بنیادی چیز۔ یہاں اقبال شعروں کے مقابلے پر جو ایک وصف لایا ہے، یعنی جو انسان حق گو نہیں ہوتا، بے باک نہیں ہوتا، وہ ہے روباہی، لومڑی جیسی منافقت، چلاکی، ہوشیاری، تیز تراری، جھوٹ بولنا۔ تو روباہی لومڑی جیسی منافقت ہے اور چلاکی ہے جس سے بندہ مومن کو کام لینا نہیں آتا۔ اس سے کام صرف وہ لیتا ہے جسے اپنے رب پر یقین نہیں ہوتا، بندہ مومن نہیں لے سکتا۔ اس سے کام صرف وہ لیتا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، جو اپنے رب کی طاقت اور اختیار پر یقین نہیں رکھتا۔ اسے یقین ہوتا ہے اپنے اسباب پر، اسے یقین ہوتا ہے اپنی کوششوں پر۔ وہ سمجھتا ہے کہ جب میں اس طرح داؤ کھیلوں گا، میں جھوٹ بولوں گا، میں منافقت سے کام لوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو بندہ مومن جو ہے وہ دراصل ایک ایسا انسان ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے شعر میں بھی پڑھا کہ وہ مرد فقیر جس کی فقیری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں کا رنگ موجود ہوتا ہے، تو اس خوبیوں میں حق گوئی اور بے باکی دونوں شامل ہیں۔ ان خوبیوں میں غیرت ایک بنیادی وصف ہے، یعنی بندہ مومن ہمیشہ اس خوبی سے مزین ہوتا ہے۔ تو یہ اقبال کا ایک پیغام ہے۔ اقبال نے بندہ مومن کی 2 صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے اب اس کے حوالہ جات دیکھ لیتے ہیں۔ اقبال ہی کا شعر ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظاں لا الہ الا اللہ۔ یعنی لوگ جتنے مرضی منافق ہیں، لیکن میرا کام ہے کہ میں اللہ کا پیغام دیتا رہوں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گراں بھاری، یعنی یہ خدا کے آگے سجدہ ریز ہونا تو بھاری سمجھتا ہے، لیکن 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ لیکن یہ ایک سجدہ تجھے 1000 سجدوں سے بے فکر کر دیتا ہے، تجھے 1000 سجدوں سے نجات دے دیتا ہے۔ آدمی کو پھر ہر جگہ نہیں جھکنا پڑتا، صرف اپنے رب کے سامنے وہ جھکتا ہے۔ اور اقبال نے مرد کلندر کی، یعنی مرد فقیر کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، 1000 خوف ہوں لیکن زبان پر وہی ہو جو دل میں ہے، اور جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو۔ تو 1000 خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے ہمیشہ سے کلندروں کا طریق۔ کلندر مرد فقیر، درویش، طریق طریقہ۔ تو بندہ مومن کا، مرد فقیر کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ ان کی زبان ان کے دل کی رفیق ہوتی ہے، وہ حق گو ہوتے ہیں اور بے باک ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ شعر بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہماری پہلی غزل مکمل ہو گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر میں نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔